بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ انٹرنیشنل وومن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ دن ہماری طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہے ان تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خدمات کا جو اپنی فیملیز کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دن کے حوالے سے میری طرف سے سلوٹ ہے، کیونکہ جو ہماری سوچ سے باہر کے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں خواتین کی حالت دوسری دنیا کی طرح یا پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ جو سوسائٹی کی کانشسنس لیول ہے وہ بہت اچھی ہے، اور خواتین کی عزت و احترام بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، اور سوسائٹی اس کو ریکگنائز بھی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے معاملات میں خواتین لیڈنگ رول کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ میرا تعلق چونکہ ایگریکلچر سیکٹر سے ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایگریکلچر میں 70% سے زیادہ کا جو کام ہے، چاہے اس میں کوئی فیصلہ سازی ہو یا پھر اس کے اندر کام ٹوائلنگ والا کام ہو، ہارڈ ورک ہو، لیبر والا کام ہو، وہ سارے کے سارا خواتین سر انجام دیتی ہیں۔ خواتین جو ہے ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں بہت اچھا کردار بھی ادا کر رہی ہیں، اور ان کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ETI جو پروگرام ہے وہ حکومت پاکستان، حکومت گلگت بلتستان اور ساتھ ہی ایفاد اور AICS کی فنڈڈ ایک میگا پروجیکٹ ہے گلگت بلتستان میں۔ اس میں بھی خواتین کی پارٹیسپیشن کو انشور کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہاں اس پروگرام میں ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے مختلف کمپوننٹ میں، ایکٹیویٹیز میں ایز اے کراس کٹنگ ایک تھیم کے طور پر اس کی پریزنس ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں، ETI کے تحت جو 162 VACs بنے ہیں، اس 162 VACs میں تقریباً 40,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ممبر فارمرز ہیں۔ ان کا 30% جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ازیں ان کی جو جنرل باڈیز ہیں، جو ان کی جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے یا لاہم طے ہوتی ہے، ان میں بھی 15% جو ہے خواتین کی پارٹیسپیشن ہے۔ ہمارے جو انفراسٹرکچر کا جو کمپوننٹ ہے، جس میں ہم لینڈ ہولڈنگ کو بڑھانے کی تگ و دو کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری طرف سے ان خواتین جو فیملی ہیڈڈ ہے ان کے لیے خصوصی جو ہے وہ مراعات ہیں۔ علاوہ ازیں جو غریب ہیں، پرٹیکولرلی بیوہ ہو یا وہ استطاعت ان کی نہ ہو، تو اس میں بہت سارے ریلیکسیشن ہیں اس پروگرام کے تحت۔ تو اس طرح سے ہماری کوشش ہے، مطلب ایک تو حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری جو پروگرام ہے اس کا بھی ایک مرکزی جو ہے نا وہ تھیم بھی ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، تاکہ جینڈر کی ایکویلٹی ہو، ان کو امپاور کیا جائے اور ان کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے۔ السلام علیکم، ہیپی انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ ETI بھی اس بات پر بلیف رکھتی ہے کہ خواتین پر انویسٹ کرنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا ہے، اور ہماری جو خواتین کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے ایگریکلچر میں، انٹرپرینیورشپ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں، وہ بیسکلی اسٹرینتھن کرتی ہے ہماری انٹائر کمیونٹی کو اور اکانومی کو۔ سو ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہماری خواتین، اسپیشلی جو ہماری ولنریبل اور پور خواتین ہیں، ان کو ہم ایکول ایکسس دیں لینڈ ہولڈنگ میں، انٹرپرینیورشپ میں، فائنینشیل اسسٹنس میں، اور جو ہماری باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام ایکٹیویٹیز میں ہم خواتین کو ایکول ایکسس ٹو اپورچونیٹیز دیں۔ اور ہم افرمیٹیو ایکشنز لیتے ہیں کہ خواتین جو ہماری وومن لیڈرز ہیں، ان کی وومن لیڈرشپ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری خواتین کی آواز تھرو کنسلٹیشن، جب ہم پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی کنسلٹیشن کو ہم شامل کریں، تاکہ ان کی وائس بیسکلی گلگت بلتستان کے فیوچر کو جو ہے نا وہ شیپ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، فار ایگزامپل ہماری لینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے کوآپریٹیوز ہیں، ہمارے نیوٹریشن کے اویئرنیس سیشنز ہیں، ہمارے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں، ان تمام میں ہم خواتین کی آواز کو، خواتین کی ڈیسیجن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی آواز کو کنسیڈر کریں،
کیونکہ یہی وہ خواتین اور یوتھ ہے جو بیسکلی ہمارا فیوچر ہے. سو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا جو میسج ہے آپ سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اس انٹرنیشنل وومنس ڈے کے دن لیٹس افرم آور کمٹمنٹ ٹو جنڈر ایکوالٹی اینڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہم خواتین کو امپاور کریں گے تو ایک خوشحال معاشرہ بنے گا اور وہ نیشن پراسپر کرے گا. تھینک یو سو مچ.